سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابی جو چاہے گناہ کرے اللہ ان کے گناہوں کو لکھتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو گناہ کرنے کی کھلی اجازت دے دی, اللہ نے اپنے بندوں کو گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جاؤ جتنے چاہو گناہ کرو, میں تمہارے گناہوں کو لکھوں گا ہی نہیں. اور جو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے نعوذ باللہ ان کو بھی اللہ نے معزول کر دیا ہے. یعنی ایک عام انسان اگر گناہ کرے تو اس کو تو اللہ سزا دے گا, لیکن اگر صحابی کوئی گناہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو نہیں لکھے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں, لیکن بغض اہل بیت میں اصحاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں, یہ نظریہ ایک طرف تو خود صحابہ اکرام کی توہین ہے اور دوسری طرف صریحاً اللہ کی عدالت کا انکار ہے. کیا آپ اللہ کو عادل بھی نہیں مانتے کہ اللہ ایک عام انسان کو گناہ کرنے پہ سزا دے گا, ایک عام انسان کے گناہ کو لکھے گا, لیکن صحابی اگر گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کو نہیں لکھے گا؟ تو کیا توحید کا, اللہ کی عدالت کا انکار, کیا یہ کفر نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ہم اکثریت میں ہیں, ہم جو چاہیں کریں. یعنی آپ اللہ کی عدالت کا انکار کریں, آپ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ عدل نہیں کرے گا, ایک عام انسان کو سزا دے گا اور صحابی رسول کو گناہ کرنے پر چھوڑ دے گا. تو آپ کو کچھ نہ کہا جائے. بھائی اقلیت اور اکثریت میزان نہیں ہے. احسن و عملا, قرآن کے نزدیک احسن عمل میزان ہے, قرآن کے نزدیک تقوی میزان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اگر ہم انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کی عصمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جو چاہے گناہ کریں, اللہ ان کے گناہوں کو نہیں لکھے گا, بلکہ ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا. اللہ نے ہر گناہ اور رجس سے انہیں محفوظ رکھا ہے. ان کا علم اس درجہ کمال پر ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے, خطا سے, رجس سے محفوظ ہیں. قرآن اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا اعلان کر رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ لوگ اتنے بڑے توحیدی بنتے ہیں اور توحید کی اصل تعریف ان کو معلوم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا عادل ہونا اس کا کمال توحید ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ ایک عام انسان کو تو اللہ گناہ کرنے پہ سزا دے اور دوسرے کو چھوڑ دے؟ یعنی دیکھیے یہ علمی مباحث ہیں, اس میں کوئی کسی کی توہین نہیں ہو رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ذرا سی ایک بات کسی نے کی اور فوراً جناب عالی آپ تکفیر کے نعرے لگاتے ہوئے آپ سڑکوں پر آ گئے؟ مہذب معاشروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اور جہاں تک اللہ کی رضا کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں دیکھیے کہ اللہ کا راضی ہونا, اگر آپ عصمت کے قائل نہیں ہیں تو اللہ کا راضی ہونا کنڈیشنل ہے, انکنڈیشنل نہیں ہے. یعنی اس کا راضی ہونا مشروط ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی ناپسندیدہ عمل ان سے صادر نہ ہو, کوئی خطا ان سے صادر نہ ہو, انحراف دین ان سے نہ ہو. اور اگر کوئی اللہ کا ناپسندیدہ عمل صادر ہو گیا, خطا ہو گئی, تو اس مقام کے اوپر اللہ کی رضا ان کے لیے نہیں رہے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اللہ ان سے راضی ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کے عصمت کے قائل ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آپ عصمت کی دلیل دیجئے. یا تو آپ اصحاب کو معصوم مانیں یا آپ انہیں جائز الخطا مانیں. اگر جائز الخطا مان رہے ہیں اور اگر تاریخ میں کہیں ان کی کوئی خطا نظر آ رہی ہے تو اس کو تسلیم کریں. اس میں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ کوئی ان کی توہین کی جا رہی ہے؟ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ معصوم نہیں مانتے, آپ جائز الخطا بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور ایک تیسرا راستہ اب آپ نے نکالا کہ وہ جو چاہے گناہ کرتے رہیں اللہ ان کے گناہ کو لکھے گا نہیں, اللہ نے کھلی چھوٹ انہیں دے دی ہے. بھائی یہ توہین ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اور اللہ کے
عدل کا، اس کے عادل ہونے کا صریحاً انکار ہے۔ میں برادران اہل سنت سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را تعصب کی بنیاد پر، اور وہ لوگ جو صرف اور صرف ناسبیت کی اور بغض اہل بیت کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو خدا را کم سے کم توحید کا تو جنازہ نہ نکالیں۔